یہ سال 573 تھا۔ ہاتھی والے سال کو 2 سال گزر چکے تھے۔ مکہ کی ہوا گرم اور خشک تھی۔ ایک شخص خوشی سے چیختا ہوا بازار میں آیا اور بولا، ابو قحافہ مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو قحافہ جلدی جلدی اپنے گھر پہنچے اور بیوی سلمہ کے ہاتھ سے اپنے بچے کو لیا اور محبت سے گلے لگا لیا۔ کچھ دنوں بعد سلمہ نے اپنے بچے کو لیا اور پہلی مرتبہ کعبہ لے گئی۔ کعبہ کے بابرکت صحن میں داخل ہوتے ہوئے بتوں کو دیکھے بغیر وہ سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس پہنچی۔ اپنے بچے کو ہوا میں ذرا اٹھایا اور بولی، اے کعبہ کے خدا، میرے تمام بچے اس بچے سے پہلے تیرے پاس ہے۔ یہ میری قسمت میں نہیں لکھا تھا کہ میں ان کو بڑھتا ہوا دیکھتی، لیکن اس بچے کو مجھے دے دے اور اس کو لمبی زندگی عطا فرما۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب وہ واپس مڑی جانے کے لیے تو انہیں ایک آواز آئی، اے اللہ کی بندی، پریشان مت ہو، تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، تمہارا بچہ جیے گا اور وہ اللہ کے رسول کا قریبی دوست ہوگا۔ سلمہ بہت حیران ہوئی۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا لیکن کوئی بھی آس پاس موجود نہ تھا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ آواز انسانی آواز نہ تھی۔ وہ شکرانے کے طور پر سجدے میں گر گئیں اور پھر کسی کو بتائے بغیر گھر لوٹ آئیں۔ اس دن سے انہوں نے خاص خیال رکھنا شروع کر دیا اس بچے کا جس کا نام انہوں نے عتیق رکھا۔ جب بھی ابو قحافہ اور سلمہ اس بچے کو دیکھتے وہ اللہ کا شکر کرتے کہ یہ زندہ ہے۔ چھوٹا عتیق جو مستقبل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جائے گا بڑا ہو رہا تھا۔ اسے گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا پسند تھا اور سب اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن ابو قحافہ گھر لوٹے، اپنے بچے کو پیار سے اپنے قریب کیا اور خوشی سے بولے، میرے پیارے بیٹے، چلو کعبہ چلتے ہیں۔ وہ کعبہ کے صحن میں بڑے بت نصب کر رہے ہیں۔ بغیر کسی اعتراض کے عتیق اپنے بابا کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر ابو قحافہ بڑے اور چھوٹے پتھروں کی طرف اشارہ کر کے بولے، میرے بیٹے، یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کبھی بے ادب نہیں ہو سکتے، ہم ان کے آگے جھکتے ہیں، تمہیں بھی ان خداؤں کا معلوم ہونا چاہیے۔ پر چھوٹے عتیق کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی نظر ایک شخص پر تھی جو ایک پتھر کو کپڑے پہنا رہا تھا۔ عتیق نے ان بتوں کو دیکھا جن کے بارے میں اس کے بابا انہیں بتا رہے تھے۔ وہ نہ تو خوبصورت تھے اور نہ ہی پرامن، بلکہ خوفناک تاثرات ان کے چہرے پر کھدے ہوئے تھے۔ عتیق نے ان کے سامنے اپنے بابا کے اسرار کے باوجود جھکنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دیر بعد عتیق کو کعبہ میں چھوڑ کر ابو قحافہ اپنے کام پر لوٹ گئے۔ عتیق فوراً ایک قریبی بت کے پاس پہنچا اور بولا، میں بہت بھوکا ہوں، کیا تم مجھے کچھ کھانا دے سکتے ہو؟ بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو مجھے پانی دے دو۔ جب بت نے اس کا بھی جواب نہ دیا تو عتیق ایک اور بت کے پاس پہنچا اور بولا، تو مجھے کپڑے دو۔ پر جب اس کا بھی جواب نہ آیا تو عتیق نے ایک پتھر اٹھایا اور ایک بت کے پاس آیا جس کے اوپر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں اور بولا، یہ پتھر میں تمہیں مارنے لگا ہوں، اگر تم واقعی خدا ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس کو زور کا پتھر دے مارا۔ وہاں لوگوں نے فوراً ابو قحافہ کو پیغام بھجوایا اور وہ بھاگتے ہوئے کعبہ پہنچے اور وہ حیران رہ گئے جو ان کے بیٹے نے کیا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے آئے اور سب کچھ سلمہ کو بتایا۔ وہ پریشانی کی حالت میں کہنے لگے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے خداؤں کو نہیں پوجے گا۔ سلمہ کو وہ آواز یاد آ گئی جو انہوں نے کعبہ میں سنی تھی۔ وہ عتیق کے بالوں کو سہلاتی ہوئی اور اپنے بچے کا دفاع کرتے ہوئے بولی، اس کو اپنی مرضی کرنے دو، اس کو اداس مت کرو اور اس پر زبردستی مت کرو جو یہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن سلمہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، یہ گوشت محلے میں بانٹ آؤ۔ عتیق نے ایک ایک کر کے وہ گوشت اپنے ہمسایوں میں بانٹا۔ ہمسائے شکر گزاری میں کہنے لگے، یہ بات سچ ہے، جو لوگ مشکل میں ہوتے ہیں ان کی مدد ام الخیر کرتی ہیں۔ یہ نام سلمہ کو دیا گیا تھا ان کے رفاع عامہ کے کاموں کی وجہ سے۔ خالی ٹرے ہاتھ میں لیے جب چھوٹا عتیق گھر واپس آیا تو اس کے بابا جان تجارت کے لیے یمن نکل رہے تھے۔ انہوں نے عتیق کو بکریاں چرانے کی کچھ نصیحتیں کی۔ اب یہ عتیق کی ذمہ داری تھی کہ بھیڑوں کو روزانہ مکہ سے باہر چرانے کے لیے لے جائے، اور اس طرح وقت گزرتا رہا اور عتیق نوجوان ہو گیا اور لوگ اسے ابو بکر کہنے لگے۔
مکہ کے لوگ زیادہ تر تجارت کرتے تھے۔ ابو بکر نے بھی تجارت شروع کی۔ وہ اپنی مہارت اور سچائی کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئے اور لوگ ان پر اعتماد کرنے لگے۔ ایک گرم دن تھا۔ تجارت کا ایک گروپ اپنے سفر میں وقفہ لیے بیٹھے تھے کہ ایک تاجر بولا، چلو اپنے بت نکالو اور پوجو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ باقی تاجروں نے حلوے سے بنے ہوئے بت نکالے اور اپنے گھر کے بنے ہوئے حلوے کے بتوں کو سجدہ کرنے لگے اور مال، منافع، صحت، یہاں تک کہ آسمان سے پیسوں کی بارش کی دعائیں کرنے لگے۔ اتنے میں ان میں سے سب سے بڑے تاجر نے کہا، بس آج کی پوجا اتنی ہی، اب وقت ہے کھانے اور پینے کا۔ تو وہی حلوے کے بت سب نے مل کر کھانا شروع کر دیے۔ ایک آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، میری بیوی نے کل شام یہ حلوے کے بت بنائے تھے، کیا تمہیں پسند آئے؟ تو دوسرا بندہ کہتا ہے، یہ بہت لذیذ ہیں، لیکن اگلی بار اپنی بیوی کو بولنا چینی تھوڑی زیادہ ڈالے۔ اور وہ سب ہنسنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص شراب پیتے ہوئے بولا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تم نے ہمارے بتوں کی پوجا نہیں کی اور نہ حلوہ کھایا، کم از کم شراب کا ایک گھونٹ ہی لے لو۔ اتنے میں ایک اور شخص بولا، کیا تم نہیں جانتے ابو بکر کو؟ یہ نہ تو ہمارے بتوں کو پوجتا ہے اور نہ ہی اسے شراب پسند ہے۔ آج تک کسی نے اسے شراب کا گھونٹ لیتے نہیں دیکھا۔ ایک اور شخص نے اپنے آستین سے اپنا منہ پونچھتے ہوئے کہا، کیا کمال کی بات ہے، یہ مکہ کے ان چند مردوں میں سے ہے جس نے کبھی شراب نہیں چکھی۔ اس کے خاص دوست محمد نے بھی کبھی شراب نہیں پی۔ ابو بکر نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا کہ انہیں اکثر ایسے معاملات دیکھنے کو ملتے تھے۔ اس رات ابو بکر نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ان کے بازوؤں میں آ گیا ہے، اور جو ہی آپ نے اسے سینے سے لگایا آپ کی آنکھ کھل گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جان گئے کہ یہ عام خواب نہیں ہے، تو اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے آپ یمن تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بزرگ کو آپ نے اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے، آپ نے جواب دیا۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں تاجر ہوں۔ تو ان بزرگ نے مسکراتے ہوئے آپ سے کہا، تمہارا خواب تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تمہارے خواب میں جو چاند تھا وہ اللہ کے آخری رسول ہیں جو جلد ہی سامنے آئیں گے، اور تم ان کے قریبی دوست اور مددگار ہوگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ آخری رسول کے دوست اور مددگار ہوں گے۔ ان بزرگ نے آگے کہا، میں تم سے گزارش کرتا ہوں جب آخری نبی اپنی نبوت کا اعلان کرے تو اگر میں زندہ ہوا تو مجھے اس کی خبر ضرور دینا، اور اگر میں اس دنیا سے چلا گیا ہوا تو انہیں کہنا، میں ایمان لاتا ہوں ہر اس چیز پر جو وہ لے کر آئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ واپسی تک گہری سوچ میں رہے، اور واپس آ کر آپ آس پاس جو ہو رہا تھا اس پر گہری نظر رکھنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ ان کے دماغ میں مستقل یہ خبر چل رہی تھی، جس کی بات ہر جگہ ہو رہی تھی، کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں۔ آخر انہوں نے سوچا کیوں نہ محمد سے اس کے بارے میں بات کی جائے، اور وہ ان کی طرف چل پڑے کہ سامنے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا، محمد میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا، میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھ گئے کہ آپ کوئی خاص بات مجھے بتانے والے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا، میں ہوں اللہ کا رسول، اللہ نے مجھے انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی قسم میرا دعویٰ سچا ہے۔ خوبصورت الفاظ جب آپ کے کانوں میں پڑے تو آپ نے سوچا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے آخری نبی آخرکار آ گئے، اور یہ سب سن کر پورے دل سے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے محمد مصطفیٰ کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور دل میں بے پناہ محبت لیا بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اور بالکل ہلکے اور پرسکون دل کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی خوشی حاصل کی۔ مسلمانوں کی تعداد 38 ہو چکی تھی۔ وہ لوگ ارقم کے گھر میں اکٹھے ہوئے تھے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا اور بولے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں ساتھ چلتے ہیں اور مل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ہم اتنے لوگ نہیں ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تو آپ انکار نہ کر سکے اور آپ دونوں کعبہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھ گئے اور اللہ کا پیغام بتانے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور مشرکوں کو دین اسلام کی دعوت دینے لگے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کونے سے دیکھ رہے تھے۔ وہاں پر بیٹھے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نفرت کی نظر سے دیکھنے لگے اور کچھ ہی دیر میں مشرکوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی بہت غصے میں تھا جس کا نام عتبہ تھا۔ شاید اس کے مکے کافی نہیں تھے کہ اس نے لاتوں کا استعمال شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک سوجن سے پھول گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہاں کھڑے لوگ کہنے لگے، شاید ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص بولا، وہ دیکھو طائم کے لوگ آ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے کچھ لوگ وہاں آئے اور معاملہ رفع دفع کیا۔ مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی یہ آپ کے خونی رشتہ دار تھے اور ہر حالت میں ابو بکر کی حفاظت ان کے ذمہ تھی۔ ایک شخص بولا، ابو بکر بے ہوش ہیں، اور بہت احتیاط سے انہیں اٹھا کر گھر لے گئے۔ آپ اس قدر زخمی تھے کہ لوگ قیاس کر رہے تھے شاید آپ جانبر نہ ہوں۔ ایک شخص طائم کے قبیلے سے کعبہ واپس آیا اور انتہائی غصے میں دھمکی دے کر بولا، اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو قسم ہے کہ ہم عتبہ کو بھی قتل کر دیں گے۔ ابو بکر بہت شدید زخمی تھے کہ آپ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ آخرکار کچھ عرصے میں جب آپ ٹھیک ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ آپ کے لوگ غصے میں بولے، یہ سب تمہارے ساتھ ان کی وجہ سے ہوا ہے، پھر بھی تم ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ تم نے اپنے آپ کو بلا وجہ خطرے میں ڈالا۔ اگر ہم وہاں نہ پہنچتے تو وہ تمہیں بھی مار ہی دیتے، لیکن شاید تم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سب کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور پھر سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں، کیونکہ مشرکوں نے انہیں بھی معاذ اللہ بہت مارا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ جیسے ہزاروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ مکہ کی گلی میں چل رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور بولا، اے ابو بکر، کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ کے دوست محمد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 40 دن کا سفر ایک رات میں کیا ہے؟ وہ کعبہ سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر گئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے اور پوچھا، کیا واقعی یہ محمد نے کہا ہے؟ ایک شخص مسکرایا اور انتظار کرنے لگا کہ شاید ابھی ابو بکر اس بات کا انکار کریں گے، اور کہنے لگا، یہ بات ایسی نہیں ہے جس کا یقین کیا جائے۔ مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، اگر ایسا محمد نے بولا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے۔ کیا تم نے کبھی انہیں مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو الصدیق کا لقب دیا، ان کی بلا جھجک سچائی کی تصدیق کی عادت کی بنا پر۔ مشرکوں سے اسلام کا پھیلنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہر حربہ اور ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کی وجہ سے حفاظت میں تھے اور اسی وجہ سے آپ اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے تھے۔ ایک دن ایک شخص بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ کے کان میں کچھ بولا۔ آپ فوراً اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں ایک مجمع لگا ہوا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے۔ اچانک کہکہوں میں ایک چیخ سنائی دی گئی اور پھر ایک شخص چیخ کر بولا، اے بلال، تم یہاں ایسے ہی مر جاؤ گے جب تک کہ تم انکار نہ کر لو محمد کا۔ بلال رضی اللہ عنہ بولے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا کہ آپ ہل بھی نہ سکتے تھے کہ حضرت ابو بکر حضرت بلال کے آقا امیہ کے پاس پہنچے اور بولے، تم کیا چاہتے ہو اس غریب غلام سے؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ تو امیہ بولا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم کیوں نہیں اسے بچاتے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، ٹھیک ہے، میرے پاس تمہارے دین کا ایک غلام ہے اور وہ بلال سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے بدلے میں تمہیں وہ دیتا ہوں۔
لیکن امیہ ایک ظالم انسان تھا۔ وہ بولا مجھے اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بچے بھی چاہیے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اس کی ہر شرط پر۔ اس کے بعد آپ دوڑتے ہوئے بلال رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، وہ پتھر ہٹایا اور بولے اٹھو بلال، اب تم محفوظ ہو۔ اور پھر 6 لوگوں کے بدلے آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا۔ مکہ میں مسلمانوں کی زندگی مشکل ترین ہوتی جا رہی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ اکثر باہر بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ ان کی اس عادت کی بنا پر بہت سے نوجوان اور عورتیں آپ کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ تو ان کے بارے میں باتیں بناتے، لیکن کچھ لوگ ان کی تلاوت کو بہت غور سے سنتے اور ہر دن وہ آپ سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ مشرک اس چیز سے خوش نہیں تھے تو انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دھمکیاں دینی شروع کر دی، لیکن آپ نے ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسی طرح تلاوت جاری رکھی۔ جب مشرکوں نے دیکھا کہ حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو انہوں نے کچھ لوگ آپ کے پاس بھیجے جنہوں نے سامنے سے آپ کو دھمکی دی، اے ابو قحافہ کے بیٹے، ہمیں اب یہ برداشت نہیں، اگر تم نے یہ سب جاری رکھا تو سخت نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ابسینہ چلے جائیں، جہاں آپ کو اللہ کی عبادت سے کوئی نہیں روکے گا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بھاری دل کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک قبیلہ آیا جس کے سردار کا نام ابن الدغینہ تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے بتایا کہ مکہ میں مشرکین جو مکہ کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس کی بنا پہ ہم کھل کر عبادت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے میں اس علاقے سے جا رہا ہوں جہاں ہم عبادت کر سکیں۔ ابن الدغینہ مسلمان تو نہ تھا، لیکن وہ بھائی کی حیثیت سے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پیار کرتا تھا۔ وہ بولا تم جیسے شخص کو اپنے آبائی علاقہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تم مہمان نواز ہو، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہو، مکہ واپس جاؤ اور عبادت کرو، میں تمہیں حفاظت مہیا کروں گا۔ تو وہ مکہ آیا اور قریش کے سب سے بڑے سردار کو بتایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ آج سے میری حفاظت میں ہے اور اب کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابن الدغینہ کی بہت عزت تھی، لہٰذا کوئی اعتراض نہ کر سکا، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ابوبکر صرف گھر میں عبادت کریں گے، کیونکہ ہمارے بچے اور عورتیں ان سے بہت متاثر ہو رہے ہیں اور اس شرط پر وہ مکہ رہ سکیں گے۔ ابن الدغینہ نے کہا میں تمہارا پیغام ابوبکر تک پہنچا دوں گا، پر یاد رکھو جس نے کوشش کی ابوبکر کو نقصان پہنچانے کی، اسے پہلے مجھ سے لڑنا ہوگا۔ ابن الدغینہ نے مشرکوں کا پیغام ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا۔ اس دن سے آپ اپنے گھر میں عبادت کرنے لگے، لیکن آپ اپنے آپ کو روک نہ سکے اور آپ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور وہاں وہ قرآن کی تلاوت کرتے اور تلاوت کرتے کرتے ان خوبصورت لفظوں کی وجہ سے رونے لگتے۔ باہر گزرتے ہوئے لوگ آسانی سے آپ کو سن سکتے تھے اور ان سے متاثر ہو رہے تھے۔ مشرکین سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہ کر پا رہے تھے کہ کفار کو اس مسئلے کا حل مل گیا اور ابن الدغینہ کو مکہ آنے کی دعوت دی۔ اس کے مکہ آنے پر انہوں نے اسے بتایا کہ ابوبکر نے اپنے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے جہاں وہ عبادت کرتا ہے، اسے حکم دو کہ وہ صرف گھر کے اندر عبادت کر سکتا ہے۔ چونکہ وہ تمہاری حفاظت میں ہے اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا ابھی تک، لیکن اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہم کچھ بھی کریں گے۔ ابن الدغینہ وہاں سے کچھ کہے بغیر سیدھا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ وہ جانتا تھا کہ مکے کے لوگ غضبناک ہوئے پڑے ہیں۔ اس نے حضرت ابوبکر سے کہا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو گھر کے اندر عبادت کرنی تھی، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میری سرپرستی کو مسترد کر دو۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ بھی پرسکون ہو گئے، وہ بھی کسی اور کے بندے کی سرپرستی سے تنگ آ چکے تھے۔ بولے میرے لیے میرے اللہ کی سرپرستی کافی ہے۔ جب ابن الدغینہ نے یہ سنا تو وہ قریش کے پاس گیا اور بولا ابوبکر اب میری سرپرستی میں نہیں رہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، میں اس میں اب شامل نہیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہ یا تو صبح یا شام میں آتے تھے، یقیناً کچھ خاص بات ہوگی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فکر مندی سے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ کبھی اس وقت تشریف نہیں لاتے، یقیناً کچھ خاص بات ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کی بیٹیاں عائشہ اور آسمہ رضی اللہ عنہا پاس کھڑی تھیں۔ آپ نے فرمایا انہیں اندر لے جائیں، مجھے آپ سے کچھ راز میں بات کرنی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اور میرے تو ماں باپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ بتائیں کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے مکہ سے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر جوش آواز میں بولے اے اللہ کے رسول، کیا مجھے بھی اجازت ہے آپ کے ساتھ آنے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہاں آپ کو ہی لینے آیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور پھر بولے اے اللہ کے رسول، میں اس وقت کے لیے تیاری کر رہا تھا اور اس مقصد کے لیے میرے 2 اونٹ رکھے ہیں، اس میں سے ایک آپ کا ہے۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو تحفتاً قبول نہ کیا اور قیمت کے بارے میں پوچھا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے اے اللہ کے رسول، آپ پر تو میرا پورا خاندان قربان ہے، اگر آپ اس کے پیسے دینا چاہتے ہیں تو بے شک دیجئے، لیکن یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ جمعرات کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے کے دروازے سے گھر سے نکلے مکہ کو چھوڑتے ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ارد گرد نظر رکھے ہوئے تھے کہ کوئی آپ کا پیچھا نہ کرے اور ہر خطرے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کیوں کبھی میرے آگے ہوتے ہو اور کبھی میرے پیچھے؟ تو اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول، کبھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہمارا پیچھا نہ کر رہا ہو تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، اور کبھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا تو اگر ہمیں کوئی خطرہ ہوا تو تم اس کا مقابلہ کرو گے بجائے اس کے کہ میں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے بے شک میں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دوں گا، کوئی چیز بھی جو آپ کو نقصان پہنچائے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ آخرکار انہیں ایک غار نظر آئی جو کہ رات گزارنے کے لیے بہت اچھی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ مجھے اجازت دیں میں پہلے جا کے غار کا معائنہ کر لوں، وہاں کوئی جنگلی جانور، سانپ، بچھو ہو سکتے ہیں، جو کچھ بھی اندر ہو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز بھی آپ کو نقصان پہنچائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے، ہر جگہ کا معائنہ کیا، اپنی قمیض کے کپڑے سے کچھ سوراخوں کے منہ بند کیے اور پھر غار محفوظ ہے اس کی یقین دہانی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے باتیں کرنے لگے۔ اللہ کی باتیں کرتے ہوئے وقت کب گزرا معلوم ہی نہیں ہوا۔ شام کے وقت ان کو گھوڑوں کی آواز آئی اور اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کے آقا اور مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن امیہ کی آواز سنائی دی۔ ہم نے مکہ کی ہر جگہ دیکھ لی پر وہ نہیں ملے، میں قسم کھاتا ہوں میں انہیں ڈھونڈ لوں گا، چاہے مجھے 7 زمینوں کے اندر سے ہی کیوں نہ ڈھونڈنا پڑے۔ اتنے میں ایک آدمی بولا مجھے لگتا ہے کہ وہ اس غار میں ہوں گے، اور پھر ابو جہل بولا تو پھر ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں، چلو انہیں پکڑیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سرگوشی میں کہا اے اللہ کے رسول، یہ لوگ ہمیں پکڑ لیں گے، اگر کوئی ذرا سا بھی جھک کر اس غار میں دیکھے گا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ مجھے اللہ کی قسم اپنی پرواہ نہیں ہے، مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پرسکون لہجے میں بغیر پریشان ہوتے ارشاد فرمایا ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی دوران امیہ غصے میں بول رہا تھا تمہیں یہ جالا نظر نہیں آیا اس غار کے داخلے پر؟ اگر وہ اس غار میں یہاں سے داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا، تم یہاں تک خواہ مخواہ ہمیں لائے اور پھر وہ وہاں سے لوٹ گئے۔ اس مکڑی کے جال نے ان 2 مقدس مسافروں کو حفاظت فراہم کی اور یقیناً یہ میرے اللہ کا معجزہ تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، مدینے کی طرف سفر جاری تھا۔ اپنا گھر بار مکہ میں چھوڑتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے مکہ، تو سب سے مبارک جگہ ہے جو اللہ نے بنائی، تجھے اللہ پسند فرماتا ہے، تجھ سے بہتر کوئی جگہ نہیں اور کوئی گھر بھی تجھ سے بہتر نہیں ہے۔ اگر میرے لوگ مجھے مجبور نہ کر دیتے تجھے چھوڑنے پر تو میں اپنا گھر کہیں اور نہ بناتا۔ مکہ کے مشرکوں نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لائے گا۔
سراقہ ایک زبردست ٹریکر تھا جس کو خبر ملی تھی کہ 4 بندے 2 اونٹوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے گھوڑے دوڑا دیے ان کے پیچھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک گھڑ سوار ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر دہرایا کہ ایک گھڑ سوار ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ گھڑ سوار قریب آ گیا، قریباً 5 یا 10 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس گھڑ سوار کو پہچان لیا اور آپ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے کہا، میں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھڑ سوار دیکھا تو وہ سراقہ تھا۔ سراقہ چلایا، آہا میں نے تم لوگوں کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمیں اس ظالم آدمی سے محفوظ فرما۔ اچانک سراقہ کا گھوڑا ریت میں دبنے لگا۔ سراقہ گھوڑے سے گر گیا اور دوبارہ بیٹھنا چاہا اس نے، لیکن اس کا گھوڑا پھر سے ریت میں دبنے لگا۔ اس جگہ سے دھواں اٹھنے لگا۔ اس پر سراقہ بولا، مجھے معلوم ہے کہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر تم مجھے بچاؤ تو میں تمہیں نہیں پکڑوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی سراقہ اور اس کے گھوڑے کے لیے، اور معجزانہ طور پر اس کا گھوڑا بچ گیا اور سراقہ اس پر سوار ہو گیا، اور وہ فوراً مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اور پیچھے مڑ کر کہنے لگا، میرے چرواہے یہاں سے زیادہ دور نہیں ہیں، اگر تم ان سے کہو گے تمہیں کتنے بھیڑ اور اونٹ چاہیے وہ تمہیں دے دیں گے، تمہیں ان کی ضرورت ہوگی مدینے میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور دعا کی، پھر ارشاد فرمایا، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ دونوں نے مدینہ کے لیے سفر شروع کیا اور آخرکار کچھ دیر بعد لوگ نظر آنے لگے۔ ابو بکر کا اکثر یہاں چکر لگتا تھا تو وہاں کے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کون ساتھی ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرے رہنما۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا والہانہ استقبال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی قرار دیا۔ ایک مہمان نواز، مہربان اور خوبصورت خاتون خارجہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں رہنے کی دعوت دی، جو آپ رضی اللہ عنہ نے قبول کی، انہیں اپنی بہن کی حیثیت دیتے ہوئے۔ اسی دوران مدینے کے مسلمان مسجد کو تعمیر کرنا چاہتے تھے، جس کی زمین 2 یتیم بچوں نے تحفتاً پیش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ بچوں کو زمین کے پورے پیسے ملیں، جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کے پورے پیسے ان بچوں کو ادا کیے، اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کر مسجد کی تعمیر شروع کی، اور آخرکار مدینہ کے لوگوں کو اپنی مسجد ملی۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دروازے پہ کھڑے تھے، اندر داخل ہونے کی اجازت کے انتظار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صحابی سے پوچھا، کون ہے جو اندر آنا چاہتا ہے؟ صحابی نے عرض کی، ابو بکر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بولو اندر آ جائے اور اسے خوشخبری دے دو کہ جنت میں بھی اس کی جگہ ہے۔ جنگ کی تیاری کے لیے اللہ کے رسول نے مدد کی اپیل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی جائیداد کا تخمینہ لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر تم کیا لائے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنی آدھی جائیداد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنی آدھی بقیہ جائیداد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ کے صحابی ہمیشہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے کہ اللہ اور ان کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اس بار یقین تھا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بازی لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کیا لائے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اپنا سب کچھ لے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور خوشی چھوڑی ہے،
عمر رضی اللہ عنہ اور باقی اصحاب نے جب یہ سنا تو سوچا یہ ناممکن ہے کہ ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک روز پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، میں نے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر پوچھا، آج کس نے بیمار شخص کی تیمارداری کی ہے؟ ایک بار پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، میں نے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا، آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر بولے، میں نے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، آج کس نے فقیر کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر بولے، میں نے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، جس کسی نے بھی یہ سب چیزیں ایک دن میں کی، یقیناً جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ میں بحث ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آ گئے اور وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے دوڑے معذرت کرنے کے لیے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دروازہ بند کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہیں بتلایا، اے اللہ کے رسول، میری اور عمر کی بحث ہو گئی اور مجھے لگتا ہے میں نے عمر کو ناراض کر دیا ہے۔ میں اس کے پیچھے گیا لیکن اس نے میری معذرت قبول نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تمہیں معاف کرے۔ کچھ ہی دیر بعد عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ وہ پریشان تھے کہ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی توہین کی ہے اور اس پر اپنے افسوس کا اظہار کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے خوش نہیں ہے تو وہ بولے، اے اللہ کے رسول، غلطی میری ہے، میں نے عمر کو ناراض کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، میرے دوست کو ناراض مت کرنا، میرے دوست کو ناراض مت کرنا۔ جب میں نے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ پر ایمان کی دعوت دی تو سب نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں اور میرا انکار کیا، تو ابو بکر وہ واحد انسان تھا جس نے بلا جھجک میرا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں فانی سے پردہ فرما گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیارے دوست کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولے، اے اللہ کے رسول، آپ بہت حسین تھے جب آپ زندہ لوگوں میں تھے اور آپ بہت حسین ہیں جب آپ مردہ لوگوں میں ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، اے میرے لوگوں، جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے یہ جان لے کہ وہ وصال پا گئے ہیں، اور جو کوئی اللہ پر یقین رکھتا ہے یہ جان لے کہ اللہ لا فانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنوں پر بہت افسردہ بیٹھ کر بولے، ہر شخص موت کا مزہ چکھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ باہر کھڑے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کہ اے خلیفہ وقت، آپ رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بازار۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ بولے، خرید و فروخت۔ اگر میں پیسہ نہیں کماؤں گا تو میرے بیوی بچوں کو کیسے پلاؤں گا؟ ہم عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو سوچا کہ خلیفہ کو مالی مشکلات کا سامنا کیسے ہو سکتا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور بولے، اے ابو عبیدہ، ابو بکر کو صرف حکومت کے معاملات دیکھنے چاہیے ہیں اور اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے بیوی بچوں اور گھر کے حالات کیسے چلیں گے، اس لیے ہمیں انہیں تنخواہ دینی چاہیے ہے اور اپنے گھر کے خرچے اٹھانے کے لیے، تاکہ وہ اور ضروری کاموں کی طرف توجہ دے سکیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس بات سے اتفاق کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، اللہ تمہاری نیت کا تمہیں اجر دے گا، مگر میں تنخواہ قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات تسلیم نہ کی اور انہیں تنخواہ لینے پر اصرار کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس صورتحال سے خوش نہ تھے، پر اصرار کے بنا پہ انہوں نے بہت ہی کم تنخواہ قبول کی۔
ایک دن آپ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے سنا ایک عورت کہہ رہی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ہماری مدد کرتے تھے پر اب وہ خلیفہ بن چکے ہیں، وہ اب ہماری کام میں ہماری مدد نہیں کریں گے، اب ان کے پاس بہت طاقت ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، فکر نہ کرو میری بیٹی، ہمیشہ کی طرح میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہاری بکریوں کا دودھ دوں گا جب بھی تمہیں ضرورت ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اکثر اس خاتون کی مدد فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک دن آپ رضی اللہ عنہ ایک پرانے مکان کے باہر سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اندر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ وہ بولی، میں اندھی ہوں، تمہیں دیکھ نہیں سکتی، کیا چاہیے ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی اس حالت پر بہت افسردہ ہوئے اور بولے، میں ہر صبح آؤں گا اور آپ کی مدد کروں گا۔ اور اس دن سے روزانہ آپ رضی اللہ عنہ اس بوڑھی خاتون کے گھر جاتے اور مدد فرماتے۔ تمام مسلمان ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، کسی کو آپ سے شکایت نہ تھی۔ وہ حکومت چلانے میں ماہر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کوئی فتنہ منہ اٹھانے کی کوشش کرتا تو آپ اس کو ختم کر دیتے۔ ان کی دور حکومت میں امن تھا۔ کچھ ہی عرصہ میں مسلمانوں نے بڑی فتوحات حاصل کی اور اسلام پھیلنے لگا، لیکن ان جنگوں میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہو گئے اور اس صورتحال سے عمر رضی اللہ عنہ بہت فکر مند تھے۔ آپ نے اپنی اس فکر مندی کا اظہار ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اس صورتحال سے واقف تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ بولے، لوگوں کو اکٹھا کر کے گواہان کے سامنے قرآن پڑھواتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان آیات کو لکھ لیں گے اور ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، شروع اللہ کے نام سے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس کو میرے نبی نے خود نہیں کیا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دلائل سے قائل کر لیا اور یہ کام شروع ہو گیا اور کچھ ہی عرصہ میں قرآن ایک کتاب کی شکل اختیار کر گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر 63 سال کے قریب ہوگی۔ ان کی حکومت کو قریباً 2 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ اپنے پیارے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا غم اور حکومت کے معاملات کے بوجھ نے آپ کو بیمار کر دیا۔ ایک دن اچانک آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کی پیاری بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے سرہانے رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، اے عائشہ، کس دن پیارے نبی اس دنیا سے گئے؟ عائشہ بولی، پیر کے دن۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ پیر۔ ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور دن اللہ سے مانگا، اے میرے رب، مجھے آج کے دن اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر اپنی بیٹی سے بولے، میں نے جو کپڑے پہنے ہیں ان کو دھو دینا اور مجھے 3 کپڑوں میں لپیٹنا، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، اور پھر مجھے قبر میں اتار دینا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا تکلیف میں بولی، اے بابا جان، پر یہ تو پرانے کپڑے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، اس سے فرق نہیں پڑتا، نئے کپڑے زندوں کے لیے ہوتے ہیں، مردوں کو اس کی ضرورت نہیں، وہ قبر میں گل سڑ جائیں گے۔ پھر چھت کو دیکھتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کا شکر ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میں نے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا ہے، میرے پاس صرف ایک غلام ہے، ایک اونٹ اور یہ کپڑے، یہ حکومت کا مال ہے، یہ انہیں واپس کر دینا۔ یہ ان کی آخری وصیت تھی جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کی۔ روتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی ساری باتیں مان لی۔ فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو اپنے پاس بلایا اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، اور سب نے عمر کو اپنا اگلا خلیفہ بننے پر رضامندی ظاہر کی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، میں عمر رضی اللہ عنہ خطاب کے بیٹے کو اپنی جگہ نیا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر سب نے آپ کو اپنا خلیفہ قبول کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس جہاں فانی کو چھوڑ کر اپنے اللہ اور اس کے اپنے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے۔
ان کے جسد خاکی کو نہلایا گیا۔ نئے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور ان کے پیارے دوست رحمت للعالمین کے ساتھ انہیں دفنایا گیا۔ وہ زندگی میں بھی ان کے ساتھ تھے اور اب وفات کے بعد بھی۔ کچھ دیر بعد ایک شخص کچھ پیسے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے حیرانگی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تنخواہ کے بقایا جات ہے، ان کی وصیت تھی کہ یہ آپ کو دے دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس میں دیکھا وہ تھوڑی سی رقم تھی، آپ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور روتے ہوئے بولے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ تم سے راضی ہو، تم ہمارے لیے پیروی کرنے کے لیے بہت مشکل مثال چھوڑ کر گئے ہو۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اور پھر جوانی سے بڑھاپے تک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے 63 سال صرف اور صرف اچھائی، مہربانی اور فضل کے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول آپ رضی اللہ عنہ سے راضی تھے اور آپ کے لیے صرف وہی کافی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ ہی انسانیت میں سب سے زیادہ معزز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے قیامت تک نہیں بلائے جا سکتے کہ ایسا کوئی نہیں کہ ہم ان کی نیکی کا بدلہ نہ دیں ماں سوائے ابو بکر کے۔ انہوں نے اس قدر نیکیاں کی ہیں کہ صرف آخرت میں اللہ ان کو اس کا اجر دے گا۔